السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں اور نہ اسماء میں۔ وہی محبوب برحق اور اس کا مستحق ہے، اس کی عبادت و بندگی کی جائے۔ قدیم و ازلی اور ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور جس طرح اس کی ذات قدیم، ازلی، ابدی ہے، صفات بھی قدیم، ازلی، ابدی ہیں۔ ذات و صفات کے سوا ساری چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں۔ جو عالم میں سے کسی شے کو قدیم ماننے یا اس کے حادث و نوپیدا ہونے میں شک کرے، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہی ہے، یعنی خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے۔ جسے چاہے زندگی بخشے، زندہ کرے اور جب چاہے موت دے۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، نہ اس کے لیے بیوی ہے جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے کافر ہے، بلکہ جو ممکن بھی کہے وہ بد دین اور گمراہ ہے۔ ہم سب اس کے بندے ہیں اور وہ ہم پر ہمارے ماں باپ سے زیادہ مہربان۔ وہ بے پرواہ ہے، غنی و بے نیاز ہے، کسی آن کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں، بلکہ تمام جہان اس کا محتاج ہے۔ وہ قدیر ہے، یعنی ہر ممکن پر قادر، کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ بڑی طاقت و قدرت والا ہے، جو چاہے اور جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں۔ وہی سب کا مالک ہے، کوئی بھی اس کے حکم میں دم نہیں مار سکتا۔ وہ سمیع ہے، ہر پکارنے والے کی پکار اور آواز سنتا ہے۔ زمین پر چیونٹی کے چلنے کی آہٹ اور مچھر کے پروں کی آواز تک سنتا ہے۔ وہ بصیر ہے، یعنی ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ کوئی چیز اندھیرے میں ہو، خواہ اجالے میں، دور ہو یا نزدیک، بڑی ہو یا چھوٹی، اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ ہر باریک سے باریک کو کہ کور دوربین سے محسوس نہ ہو، وہ دیکھتا ہے۔ وہ علیم ہے، یعنی ہر چیز کی اسے خبر ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے، سب اس کے علم میں ہے۔ ہماری گفتگو، ہماری نیتیں، ہمارے ارادے جو ہمارے سینوں میں پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، سب اسے معلوم ہیں۔ ایک ذرہ بھی اس سے مخفی پوشیدہ نہیں۔ سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا۔ اشیاء بدلتی ہیں، اس کا علم نہیں بدلتا۔ دلوں کے خطروں اور وسوسوں سے وہ واقف ہے، غرض اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ تمام چیزیں اس کے ارادہ و اختیار سے ہیں۔ جس کو چاہتا ہے وہی چیز ہوتی ہے، اور وہ جسے نہ چاہے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس کی مشیت ارادے کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پرندہ پر نہیں مار سکتا، کوئی ذرہ بغیر اس کے حکم کے حرکت نہیں کر سکتا۔ جہاں میں جو کچھ ہوتا ہے، سب کچھ اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔
کسی کو اس پر قابو نہیں اور نہ ہی کوئی اسے اس کے ارادے سے باز رکھنے والا۔ وہی ہر چیز کا خالق ہے، آسمان و زمین، چاند، سورج، ستارے، آدمی، جانور، پہاڑوں، دریا، سمندر، غرض تمام حیوانات، نباتات اور جمادات، ساری کائنات، تمام جہان کا پیدا کرنے والا وہی ایک اکیلا ہے۔ ہمیں اور جو کچھ ہم کرتے ہیں اسی نے پیدا کیا، سوائے اللہ کے اور کوئی کسی چیز کا مالک و خالق نہیں۔ ہر چھوٹی اور بڑی چیز اسی کی مخلوق، اسی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ جس چیز کو اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے کن کہہ کر پیدا کر دیتا ہے، وہی رازق ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مخلوق کو روزی دیتا ہے، وہی ہر چیز کی پرورش کرتا ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی حقیقتاً روزی پہنچانے والا ہے۔ ماں باپ، حاکم، بادشاہ، بلکہ فرشتے وغیرہ ہم سب وسیلے اور واسطے ہیں۔ وہ متکلم ہے، یعنی کلام بھی کرتا ہے، مگر اس کا کلام آواز سے پاک ہے۔ جس طرح اس کا کلام کرنا زبان سے نہیں، یوں ہی اس کا دیکھنا سننا آنکھ اور کان سے نہیں۔ مثل و دیگر صفات کے کلام میں بھی قدیم ہے۔ تمام آسمانی کتابیں، صحیفے اور قرآن کریم سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ہمارا پڑھنا لکھنا اور یہ آواز حادث و نوپید ہے، مگر جو ہم نے پڑھا لکھا اور سنا اور حفظ کیا وہ قدیم ہے۔ اس کی صفات بھی اس کی شان کے مطابق ہے۔ وہ ہر کلام کا، ہر خوبی کا جامع ہے اور عیب و نقصان اور برائی سے پاک ہے، یعنی کسی عیب کسی نقصان کا اس میں ہونا محال ہے، بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان وہ بھی اس کے لیے محال ہے۔ مثلاً جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، نادانی اور بے حیائی وغیرہ عیوب اس پر قطعاً محال ہیں۔ اس کو نہ اونگ آئے نہ نیند آئے، تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا، نہ تھکے نہ اونگے۔ اس کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے۔ اس کے وعدہ و وعید بدلتے نہیں۔ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے معاف کر دے گا۔ وہ بڑے حلم والا ہے، اس کے لیے بڑائی اور عظمت ہے، مگر اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ جس سے بے اس کی مرضی کے کوئی چھوٹ نہیں کر سکتا۔ وہ جو کچھ کرتا ہے یا کرے گا عدل و انصاف ہے، ظالم سے وہ پاک و صاف ہے۔ مخلوق کا نفع و ضر سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ مظلوم کی فریاد کو پہنچتا اور ظالم سے بدلہ لیتا ہے۔ اس کی مشیت و ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے سے ناراض۔ اس کے ہر فعل میں کثیر حکمتیں ہیں، خواہ ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں۔ اس کے افعال کے لیے غرض و غایت نہیں اور نہ اس کے افعال علت و سبب کے محتاج ہیں۔ اس کی سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں اور خدا ہے اس تک عقل رساں نہیں۔ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں اور جو خدا ہے اس تک عقل رساں نہیں۔ اس کا دیدار آخرت میں ہر مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع ہے، البتہ اس کا دیدار بلا کیف ہے، یعنی دیکھیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔